اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے سورۃ الیاسین میں آیت نمبر 52 میں جو سکتہ آتا ہے اس کو کس طرح سے کیا جائے گا۔ بہت سے لوگ یہاں پہ رک جاتے ہیں اور پھر آگے سے پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، لیکن سکتہ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھ لیجئے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ یہاں پہ نہ کر کے آپ نے رک نہیں جانا، یہاں پہ آپ نے سانس کو نہیں توڑنا، صرف آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دینی ہے۔ جیسے ہم اچانک سے کوئی بات سنتے ہیں تو ایک دم سے ہم تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاتے ہیں اور سانس روک لیتے ہیں، اسی طرح ہم یہاں پہ آواز کو روک دیں گے لیکن سانس کو نہیں توڑیں گے، سانس ہماری جاری رہے گی، جیسا کہ من مرقدنا ھذا۔ دوبارہ کریے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما۔ اب یہاں پہ آپ وقف کر سکتے ہیں، اگر آپ کا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو پھر پیچھے سے ملا کے پڑھ سکتے ہیں، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اسی طرح سورہ یوسف کی آیت نمبر 29 میں دیکھ لیجئے، یہاں پہ بھی سکتہ ہے، تو یہاں پہ بھی ہم وقف نہیں کریں گے بلکہ ہم آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں گے اور سانس کو جاری رکھیں گے، جیسا کہ دیکھ لیجئے، یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک۔ یہاں پہ اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، یوسف اعرض عن ھذا واستغفری۔ یہاں پہ وقف نہیں کریں گے، سکتہ کریں گے۔ وقف اور سکتہ کرنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ابھی جس طرح سے آپ کو پیچھے سکھایا ہے اسی طرح سے کیجئے، یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک۔ یہاں پہ ہم ھذا واستغفری بھی نہیں کریں گے، بس ھذا کر کے تھوڑی سی آواز کو بند کر کے سانس کو جاری رکھیں گے اور پھر ہم آگے سے اگلا ورڈ پڑھیں گے۔ یہاں پہ آپ 2-3 بار پریکٹس کریں گے تو آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، لیکن یہاں پہ سکتہ ہے تو آپ نے سکتہ ہی کرنا ہے، یہاں پہ نہ ہی وقف کرنا ہے نہ ہی سانس کو توڑنا ہے۔ ایک اور بار دیکھ لیجئے، یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک۔ امید ہے کہ آپ کو سکتہ کرنے کا طریقہ آ گیا ہوگا۔ اب جہاں بھی سکتہ آئے گا تو آپ نے اسی طریقے کو فالو کر کے یہاں پہ سکتہ کرنا ہے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔